Ya, terima awal ini dah. Bawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما عليه وأصحابه واحدة في الجنة والجماعة صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا رسول الله محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذی وقار صدر والا آج میرا عنوان ہے مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت آج بھی حق کے لیے ہم نے اٹھائی ہے آواز آج بھی حق کے لیے ہم نے اٹھائی ہے آواز آج بھی ہوتے کی پیشانی میں بلائے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زد بھوکوں سے ایک چراغ بجایا نہ جائے گا ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شمشیر جنم لیتا ہے ہر دور میں شمشیر جنم لیتا ہے گزشتہ 25-30 سالوں میں جماعت اہل سنت میں اختلاف و انتشار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے دور حاضر میں اہل سنت جس کی تعبیر مسلک اعلیٰ حضرت سے کی گئی ہے اس سچے مسلک سے سادہ خوشنگیدہ مسلمانوں کو برداشت کرتے اور اس اتیاسی ذات کو مٹانے کے لیے پھر غیر باطینہ کے علاوہ سندھی کہلانے والا نام لیا ہے ایڈیٹرز آزاد خیال مولوی یعنی چوٹی کے زول لگائی ہوئی ہے آخر یعنی چوٹی کے زول لگائی ہوئی لگائی ہوئی ہے آخر مسلم اہل سنت و جماعت کیا ہے آئے میں آپ کو بتاؤں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 73 فرقوں میں تقسیم ہونے اور ان میں سے بھی ایک فرقہ کی ناچی ہونے کے بعد ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناچی فرقہ کی پہچان کیا ہوگی تب غیر نبی نے فرمایا تھا کہ ناچی فرقہ وہ فرقہ ہوگا جو میری سنت پر عمل کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا راستہ کیا ہے مختصر طور سے بتایا جائے یہ کہا جائے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا امر نواہی پر کاربند رکھنا اور اللہ کے حبیب سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے زمانہ اور آگے بڑھا معتزلہ فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے بے شمار باطل عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے انہی عقائد و نظریات سے ایک نظریہ بھی تھا جیسے زمین مخلوق ہے آسمان مخلوق ہے چاند و سورج مخلوق ہے ٹھیک اسی طرح قرآن کی مخلوق ہے اس دور میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے لیکن کوئی باطل سر ٹکرانے کی جرأت کسی کو نہیں ہوئی لیکن کسی کوئی باطل سر ٹکرانے کی جرأت کسی کو نہیں ہوئی کیونکہ باطل کے پشت پر بادشاہ کا بچہ تھا اس لیے کوئی باطل سر کے مقابلے میں نہیں آ سکا پھر پردگار عالم نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا امام احمد بن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جو قرآن کے مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے امام احمد بن حنبل کو صلاحوں کے پیچھے ڈال کر بار بار آپ کی طاقت بار بار آپ کو مضبوط کیا گیا ہے آپ اپنے فتووں سے پیچھے ہٹ جائے صرف زبان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنے فتووں پر افسوس ہے لیکن امام احمد بن حنبل جب لو استقامت اس میں خود چچان کا نام تھا جب بادشاہ خود طاقت لگے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب تک میرا جسم کا ایک قطرہ باقی رہے گا یہی فتویٰ دیتا رہوں گا جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق معزز سامعین کرام آئے میں آپ کو اور آگے لے چلوں جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو بغداد جس عظیم میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی
मुल्ला अली कारी मिलकत शराब में लिखा है 25 लाख मुसलमान नमाज जनाजा में शिरकत की थी। जब मुतवक्किल का ज़माना आया तो उसने पूरे मैदान की पेशवाई कराई तो पता चला कि उस मैदान में नमाज जनाजे का वक्त 25 लाख मुसलमान नमाज जनाजा में शिरकत की थी और 20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम की दावत से वाबस्ता हो गए। उससे पूछा गया कि अब तक तुम काफिर थे, आज अचानक जब बात पैदा हुई तो तुम मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी के नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमान शिरकत करे वो झूठा नहीं हो सकता। जब वो झूठा नहीं हो सकता, जिस दीन का वो ऐलान कर रहा है वो दीन भी झूठा नहीं हो सकता। जिस नबी का वो कलमा पढ़ रहा है वो नबी भी झूठा नहीं हो सकता। जिस कुरान की वो तिलावत कर रहा है वो कुरान भी झूठा नहीं हो सकता। इमाम अहमद बिन हंबल की सच्चाई से हमने दीन मुस्तफा की सच्चाई का अंदाजा लगाया। उसका मतलब ये हुआ कि बारिश ऐसी होती है उनकी सच्चाई से दीन की सच्चाई से बचवाती है, उसकी इस्तिकामत से दीन का जलवा नजर में आता है, उनकी मजबूती से दीन की मजबूती नजर में आती है। ज़माना और आगे बढ़ा, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत का ज़माना आया। आपके ज़माने में एक दो फितने नहीं थे, बेशुमार फितने थे। राफ़िज़ियत का फितना था, नेचरियत का फितना था, कादियानियत का फितना था। उन तमाम फिरक़े बातिला के मुकाबले में तन्हा इमाम अहमद रज़ा शेर की तरह खड़ा रहा और तरह तरह उन तमाम फिरक़े बातिला से मुकाबला किया। इस दौर में जमात अहले सुन्नत की पहचान हज़रत आला हज़रत से हुई। इसलिए तो मसलक आला हज़रत कोई पांचवा मसलक नहीं है। दीन मुस्तफा की पहचान का नाम मसलक आला हज़रत है। हर दौर में पहचान बदलती है, पहचान में बदलने से हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ओरिजिनल मुसलमान थे और आज भी ओरिजिनल मुसलमान है और सुबह क़यामत तक जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही ओरिजिनल मुसलमान रहेगा। कल हमारी पहचान मसलक सिद्दीक़ी से हो रही थी, मसलक अली से हो रही थी, मसलक इमाम अहमद बिन हंबल से हो रही थी और आज इस दौर में हमारी पहचान मसलक आला हज़रत से हो रही है। मसलक आला हज़रत कोई पांच